अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि हाल ही में सुरेश रैना और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के दरमियान MOUs पे साइन किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी ज़िम्मत में कल और परसों यानी 5 और 6 दिसंबर को सुरेश रैना क्रिकेट एकेडमी की जानिब से यहाँ सिलेक्शन ट्रायल्स का आगाज़ हो रहा है। और कल यानी 5 दिसंबर को ये ट्रायल्स होंगे डूरू अनंतनाग में और 6 दिसंबर को ये ट्रायल्स होंगे मटन अनंतनाग में। तो तमाम एज ग्रुप्स के लिए ट्रायल्स है और अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर जाइए, क्या पता आपको सुरेश रैना क्रिकेट एकेडमी में निखरने का मौका मिले। तो नाज़रीन, आते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज भी हमने प्रोग्राम में बहुत कुछ रखा आपके लिए और आज भी हमेशा की तरह हमने प्रोग्राम में मदऊ किया हमारे मेहमानों को। आज एक नहीं बल्कि 2 मेहमान हैं और आज के जो मेहमान है इंतहाई ख़ास है। थोड़ी देर के बाद आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे क्योंकि इस वक्त हम चलेंगे उमैस खान के पास मकामी और कौमी खबरों के लिए। शुक्रिया इमरान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमैस खान आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस हफ्ते भी हमारी रियासत में खेल सरगर्मियां जारी रही, जिन पे मबनी है हमारा आज का लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। और नाजरीन, कौमी सतह पर भी बहुत से नेशनल स्पोर्ट एक्टिविटी का इनेकाद हुआ जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे नेशनल राउंड अप में। आइए आगाज़ करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की इस खबर से। 27 बैडमिंटन चैंपियनशिप श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में हुए इख्तिताम पजीर। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के 160 खिलाड़ियों ने की शमूलियत। कश्मीर जिमखाना ने चैंपियंस ट्रॉफी की तीसरे एडिशन को अपने नाम करते हुए सोफी ब्रदर्स को फाइनल मैच में 141 रन से दी शिकस्त और इस मौके पर आदिल रशीद को मिला मर्दी मैदान का खिताब। जम्मू कश्मीर फुटबॉल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का हुआ बारामूला में शानदार आगाज। इब्तिदाई मुकाबले में SWFC और बारामूला FC रहे आमने सामने। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब का दस्ता प्री सीजन खेलने के लिए कोलकाता रवाना। जूडो खेल को फरोग देने के सिलसिले में खेलो इंडिया 2020 आसाम टूर के बाद जम्मू कश्मीर के जूडो खिलाड़ियों को मिला जूडो से मुतालिक तमाम साजो सामान। तो नाजरीन, ये था लोकल स्पोर्ट एक्टिविटी जो रियासत में मुनक्कद हुई। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल राउंड अप की ओर। ISL में रॉय कृष्णा के गोल से AT के मोहन बगान ने ओडिशा FC को 1-0 से हरा दिया। चैंपियन ऑफ चैंपियंस इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट में भारत के विष्णु शिवराज ने कांसे का तमगा जीत लिया। साबिक हॉकी कप्तान दिलीप टर्की ने मेजर ध्यानचंद के लिए भारत रत्न की सिफारिश के तौर सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया। कोविड की वजह से मौखिर किए गए भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन इलेक्शन अब 18 दिसंबर को होंगे। तो नाजरीन, ये था इस हफ्ते का नेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेलो और खिलाड़ी जारी है। आइए आपको वापस लिए चलते हैं इमरान बशीर की ओर। शुक्रिया उमैस खान। तो नाजरीन, ये था आपके लिए मकामी और कौमी खबरों का अहवाल। अब आते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब और एक नजर दौड़ाएंगे आज के हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले T20 मुकाबले में बॉलिंग करने का फैसला किया। भारत ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 161 रन का हदफ दिया। वहीं न्यूजीलैंड केप टाउन में आज से साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज होगा, लेकिन पहला वनडे कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद न होने की वजह से मुलतवी होने का खदशा। स्वीडन पार्क हैमिल्टन में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज न्यूजीलैंड ने की अपनी पहली इनिंग्स 519 रन पर डिक्लेयर। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्टइंडीज का स्कोर 49 बिना किसी नुकसान के। और माइनस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में 750 गोल्स मुकम्मल किए।
तो नाज़रीन, ये था इंटरनेशनल राउंड अप, और जैसा कि मैंने आगाज़ में ही बता दिया कि आज भी हमने प्रोग्राम में अपने मेहमानों को मदऊ किया। आज के हमारे जो मेहमान हैं थोड़ी देर के बाद मुलाकात कराएंगे आपसे इनकी, और फिलहाल आपको इतना बताएंगे कि अगर आप भी इनके साथ बात करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, तो बराह रास्त हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करें। हमारे टेलीफोन नंबर है 019424811813 एंड 019424811832। तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए चलेंगे मेरे साथी तबरेज़ मदनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब, खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम के उस हिस्से में आपका इस्तकबाल, जहां पर हम आपकी मुलाकात मेहमानों से करवाते हैं। मुख्तलिफ मेहमान होते हैं हमारे हर एपिसोड में, और तकरीबन हर बार एक मेहमान होते हैं, लेकिन आज हमने 2 मेहमानों को दावत दी है। आपको बता दें कि कल यानी 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया गया, और आपकी बार का जो थीम था, जो आपकी बार थीम दिया गया है इस मौके पर, वो है बैक बिल्डिंग बेटर। ये बिल्डिंग बैक बेटर जो है, ये थीम है टुवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, ये थीम है। और इसी थीम के हवाले से आज हमने कोशिश की है कि हम ऐसे मेहमानों से बात करें जो कहीं ना कहीं कोई स्पेशल एबिलिटी रखते हैं, जिन्हें हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं। इस तरह के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएं। और आज हमने स्टूडियो में दावत दी है एक नेशनल और इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर इंशा बशीर को। इंशा, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। और इंशा के साथ साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं। इनका ताल्लुक बास्केटबॉल से है, इनका ताल्लुक बॉडी बिल्डिंग से है, इनका ताल्लुक क्रिकेट से है, और इनका ताल्लुक रेसिंग से भी है। जी हाँ, व्हील चेयर पर ये सारी खेले ये सब गेम्स जो हैं खेलते हैं। इनका नाम है मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आगाज़ में इंशा से करूँगा। इंशा, बताइए आप इस खेल में कैसे आई, ये हादसा जो पेश आया ये कब आया, और उसके बाद आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया कि मैंने स्पोर्ट्स करना है और वो भी व्हील चेयर पर करना है? 10-12 इयर्स बैक आई मेट एन एक्सीडेंट। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा स्पाइन कॉर्ड इंजर्ड हुआ जी। उसके बाद से आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 5 years, बट आई कंटिन्यूड माई स्टडीज, नथिंग वॉज वर्किंग एक्चुअली फॉर मी। कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा था until and unless I joined sports. मुझे स्पोर्ट्स का स्टार्ट वॉलंटियर मेडिकेयर सोसाइटी से मिला। वहाँ मैं एक्चुअली रहब सेंटर मैंने ज्वाइन किया, जिसको शफाकत रहब सेंटर बोलते हैं। मैं वहाँ पे गई थी फिजियोथेरेपी करने, वहाँ पे ही मेरा स्टार्ट मिला। मैंने J&K के जो बॉयज़ प्लेयर हैं, नेशनल टीम जो है, उनको वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखा। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे एनकरेज किया जब उन्होंने देखा कि मैं एंथुजियास्टिक हूँ खेलने के लिए। आई वॉज हैविंग दैट स्पोर्ट्स वुमेन्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बट काफ़ी होपलेस हो गई थी कि नो आई हैव स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर मी। बट एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग, दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ। और उस वहाँ पे ही जब मुझे वॉलंटियर जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि मैं एंथुजियास्टिक हूँ, उन्होंने बोला अगर आप चाहते हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने भी उनको दिखाने में करना चाहती हूँ। तो मेरा स्टार्ट वहीं से हुआ है, और किक मुझे वहीं से मिली एक्चुअली। माशाल्लाह, ये जो किक मिला, क्या इस किक से पहले, ये इंजरी जो हुई है, इससे पहले कभी स्पोर्ट्स कोई किया था ज्वाइन? हाँ, मैंने खेला है, क्रिकेट खेला है, वॉलीबॉल खेला, बहुत सारे गेम्स खेल लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है, लेकिन मैं कभी इतना सीरियस नहीं लिया था। आई वॉज मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। माशाल्लाह, नेशनल्स भी खेले, इंटरनेशनल भी एक आपके हिस्से में आया। ये नेशनल्स और इंटरनेशनल्स, इसके बारे में आपसे बात होगी, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं दानिश की ओर। दानिश, आप बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे खेल में आए इस स्पोर्ट्स में? यहाँ पर व्हील चेयर की हम बात कर रहे हैं। पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। माय नेम इज़ दानिश, आई एम फ्रॉम नटीपुरा, श्रीनगर। आई एम अ ग्रेजुएट पास आउट। माय स्कूलिंग हैड बीन फ्रॉम कैसट करानगर। जी। Apart from that, I have done diploma in computer applications. Plus, I have done some architect courses also. About my profession, I was working in Saudi. मैंने 5-6 साल वहाँ पर एक कंपनी में जॉब किया है। तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर वापस आके मैंने इधर ही एक कंसल्टेंसी में ज्वाइन किया एज अ कैड ऑपरेटर प्लस कैड इंस्ट्रक्टर आल्सो। तो 2018 में बेसिकली मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। मैं कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था, मेरे लेग में इश्यूज़ आ रहे थे, मेरे लोअर बैक में इश्यूज़ आ रहे थे। तो मेरे यहाँ पर कज़न एक है डॉक्टर, उन्होंने मुझे कंसल्ट किया VMS। तो VMS में जाके मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया।
I was getting supervised under this Dr. Ambreen ma'am. जी تو انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا, تو 1-2 مہینے کے بعد گریجولی میرا تھوڑا امپرومنٹ ہو گیا, جی تو میں چلنے لگا. آئی واز ایبل ٹو واک فریلی وداؤٹ اینی پین. میرا جو لوور بیک میں ایشوز ہو رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. جی پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا یو کین آلسو جوائن اسپورٹس. تو اس کے لیے انہوں نے بتایا یو ہیو ٹو بی یو ہیو ٹو سٹ آن ویل چیئر. بیسیکلی آئی ایم ناٹ اے ویل چیئر باؤنڈ پرسن. جی تو پہلے تو مجھے تھوڑا بہت یہ عجیب سا لگا بیکاز میں نے کبھی ویل چیئر دیکھی نہیں تھی. ویل چیئر پہ جب میں نے وہاں پہ بندے دیکھے سو آئی گاٹ شاکڈ فرسٹ. ایسے بندے بھی ہے کہ دے آر موونگ فریلی, دے آر ڈوئنگ آل سارٹس آف فزیکل ایکٹیویٹیز. تو پھر میں نے سوچا وائی ناٹ آئی. تو میم نے بولا یو آر ایلیجیبل اف یو آر بیسیکلی آئی ہیو اے PPRP, تو یو آر آلسو ایلیجیبل فار دس. تو آئی تھاٹ میں نہیں کروں گا. پہلے تو میں نے ایسے سوچا, پھر انہوں نے مجھے پش کیا تھوڑا بہت. سو آئی گیو اٹ اے تھاٹ اینڈ میک مائی مائنڈ نہیں میں کروں گا. تو میں نے پھر بولا یس آئی ول پارٹیسپیٹ. یہ کون سے سال میں ہوا؟ یہ 2019 کی بات ہے, لاسٹ ایئر کی بات ہے. تو اس کے فوراً بعد کچھ ٹرائلز ہونے والے تھے ریلیٹڈ ٹو نیشنل ویل چیئر باسکٹ بال. تو پہلے تو مجھے ویل چیئر سکھانی پڑی ان کی طرف سے بالکل. تو اس میں بھی ٹائم لگا. کوئم سر, امرین میم اور جو میرے جو میل باقی جو باسکٹ بال ٹیم ہماری ہے ان کی طرف سے پورا سپورٹ ملا ہے آج تک. ایون ان کو دیکھ کے جو ہماری انشا ہے ان کو بھی دیکھ کے مطلب انسپائر ہو گیا ہوں میں. بیکاز ٹو بی آن ویل چیئر, ٹو اسپینڈ دا لائف آن ویل چیئر آن 24 hours اٹ از ناٹ اے جوک. مطلب بہت ہی مطلب کٹھن جاب ہے ان کے لیے. تو آئی سیلیوٹ آل آف یو. تو اس کے فوراً بعد ہی ہمارے ٹرائلز ہوئے تھے. سو لکیلی آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو پھر 2019 میں ہی جون میں ہمارا نیشنل ہونے جا رہا تھا. تو موہالی میں دس واز دا فرسٹ ٹائم میں نے اپنی ٹیم کو اپنے نیشنل کو اپنے اسٹیٹ کو جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا ایٹ دا ٹاپ لیول, ایٹ دا نیشنل لیول. بہت خوب ماشاء اللہ. جب آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے JNK کو, تب اسٹیٹ تھا, حالانکہ اب تو UT ہو گیا ہے, لیکن تب یہ ہماری اسٹیٹ ہوا کرتی تھی. انشا, آپ نے نیشنلز کھیلے, آپ نے انٹرنیشنل بھی کھیلا. یہ نیشنلز کب کھیلے, کہاں کہاں گئے اور کس طرح کا ایکسپوجر ملا, اور اس کے بعد جب انٹرنیشنل کی باری آتی وہ کہاں کھیلا, اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. ایکچولی جو ویل چیئر باسکٹ بال ہے یہ اسٹارٹ ہوا ہے انڈیا میں ان 2014. تو 2015-16 میں ہمارے بوائز ٹیم نے جوائن کر لیا تھا اور وومنس ٹیم کوئی نہیں تھا. ان 2017 جب مجھے موقع ملا, اور تھینکس ٹو VMS جنہوں نے میرا سپورٹ کیا, جنہوں نے میرے لیے اسپانسر ڈھونڈے اور جنہوں نے دیکھا کہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے اور کافی زیادہ انکریج کیا. ہر ایک بندے کو ایک انکریجمنٹ اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تبھی اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ آگے کر پاؤں گا. تو وہ سب مجھے VMS سے ملا اور میری فیملی سے ملا. اور 2017 میں پہلے میں نے ڈسٹرکٹ لیول کھیلا, اور اس کے بعد میں نے اسٹیٹ لیول, اور جب نیشنل کی باری ہے تو JNK کا ٹیم ہی نہیں تھا, بوائز ٹیم تھا. بٹ VMS نے بولا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے لیں گے تاکہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لکیلی وہاں پہ ایک ٹیم بن رہی تھی ریسٹ آف انڈیا, تو جس میں نے ٹرائل دیا, سلیکشن ہو گیا. اور ویل چیئر باسکٹ بال فیڈریشن نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا, وہ کہتا انہوں نے باہر کھول کے میرا ویلکم کیا کہ کشمیر سے لڑکی آئی ہے ایسے ایسے. تو وہاں سے آنے کے بعد میں نے فرسٹ نیشنلز وہی ریسٹ آف انڈیا جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا. وہاں سے آنے کے بعد ان 2018 میں نے دہلی ٹیم کو ریپرزینٹ کیا ایز اے کیپٹن. تو اس 2018 کے بعد کافی محنت کی میں نے کہ نہیں مجھے اس میں اب بہت زیادہ سیریس ہونا. لیکن یہاں ان کشمیر کوئی بھی کورٹ ایکسیسیبل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اونلی جو ہمیں VMS میں وہ ایک کورٹ ہے, باقی کہیں پہ کچھ بھی ایکسیسیبل نہیں تھا. اس چیز نے مجھے مجبور کیا, میں دہلی گئی ٹریننگ کے لیے, اور فیڈریشن نے کچھ کیمپس رکھے جس میں انہوں نے ویل چیئر باسکٹ بال فیڈریشن, جس میں چنئی وغیرہ کیمپس میں گئی. بٹ وہاں سے بھی ان کا بھی مجھے یہی ملتا تھا کہ آپ اپنی ٹیم بناؤ اپنی, اور میرا بھی یہ تھا مجھے اپنی ٹیم بنانا. ہاں, اینڈ جب میں انٹرنیشنل ٹور کے لیے سلیکٹ ہو گئی, وہ بھی امریکہ کے لیے, وہ ایک دیٹ واز لائک اے ڈریم کمز ٹرو. ہاں, بچپن میں بولتی تھی مجھے امریکہ جانا ہے, مجھے امریکہ جانا ہے. اب فرسٹ ڈیٹ میں نے انفارم کیا اپنے ابو کو کہ ابو آئی ایم سلیکٹڈ فار دس. ان کے ورڈس جب انہوں نے بولا کہ آئی ایم فیلنگ لائک آئی ایم ایٹ دا ٹاپ آف دس ورلڈ, تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ جس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ میں نے کہا نہیں اب مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. وہاں سے آنے کے بعد میں نے بولا اب تو مجھے اپنی ٹیم بنانی ہی بنانی ہے.
وہاں سے آئی میں فیڈریشن سے بات کی. فیڈریشن نے کافی زیادہ سپورٹ کیا, انہوں نے یہاں پہ کیمپس رکھے. بوائز ٹیم جو ہے نیشنل ٹیم, انہوں نے لڑکیوں کو کنٹیکٹ کیا, ایسے ایسے لڑکیاں بھی مجھے کنٹیکٹس کر رہے تھے, کوئی انسٹا ٹویٹر فون پہ کیا ہمیں بھی کھیلنا ہے ہمیں بھی کرنا, اور میں نے بولا تھا کہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہے پلیز مجھے کنٹیکٹ کریں. اور اس کے بعد یہاں پہ کیمپ ہو گیا ان 2018. وہ جب کیمپ ہو گیا اس میں کچھ لڑکیاں سلیکٹ ہو گئیں. ان 2019 ہم نے موہالی میں ریپرزینٹ کیا تب تو اسٹیٹ, جی, اور ایک فل فلیج ٹیم تیار ہو گئی. یا ایز اے کیپٹن دیٹ ٹائم آئی واز دا کیپٹن آف دہلی ٹیم. اور یہاں سے جب میں وہاں سے آئی تھی میں نے یہاں پہ پریپیئر کیا تھا ٹیم, اور والنٹیئر نے بھی بہت ساتھ دیا تھا میرا, کوچ کیے تھے پرووائڈ, میرے ٹائم پہ کوئی کوچ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کافی ان کے پیچھے بھی محنت کری تھی. میں بھی وہاں سے آئی, جب وہ ٹیم بن گئی تھی 5 پلیئرس, اینڈ انفارچونیٹلی کسی ایک لڑکی کو کوئی اپنا پرسنل پرابلم وہ وہاں نہیں آ پائی, تو میں تو دہلی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. جب مجھے پتا چلا کہ ایک لڑکی نہیں ہے تو فیڈریشن نے سیدھے بولا کہ آپ جین کی ٹیم میں آ جائیے. نہیں, انہوں نے بولا یور ٹیم ول بی ڈسکوالیفائڈ. سو میں وہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے آپ اس میں جائیں. تو میں اس ٹائم پہ کافی زیادہ ایک اسٹریس میں آگے میں کیا کروں, اس ٹائم پہ کیا کروں. لیکن دیٹ ٹائم آئی ڈیسائڈ اوکے آئی ول گیو ریزائن فرام دہلی ٹیم. میں نے جے اینڈ کے ٹیم کو جوائن کیا تاکہ وہ ڈسکوالیفائی نہ جائے. بڑی مشکل سے اسپانسرز ملے تھے. دہلی ٹیم کو چھوڑنا میرا اپنا نقصان تھا. میرے اسپانسرز تھے جہاں پہ میں جاب کری تھی وہ چیزیں. لیکن دہلی ٹیم کو چھوڑ کر آپ نے جے اینڈ کے کی ٹیم بنائی, اور جے اینڈ کے کی ٹیم کو آگے موقع ملا اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا. اس پر اور بھی ہم بات کریں گے. یہاں پر ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے کال لیتے ہیں. ہلو 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 ہیلو جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ گڈ ایوننگ. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کا جو ٹیلی ویژن سیٹ کا ہے اس کا والیوم, سر آپ سب سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. جی, اور ہم بھی انٹرنیشنل چیس پلیئر ہیں. ہمارا کوشچن انشا جی کے لیے ہے, کیونکہ انشا جی ہمیں جانتی بھی, ہماری ایک دو بار فون پہ بات بھی ہوئی ہے. جی, جتنا انہوں نے سفر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے, کیونکہ ہماری بھی اسپائنل کارڈ انجری ہے. جی, آئی ایم آلسو اسٹیٹ ایوارڈ ونر اور انٹرنیشنل چیس پلیئر بھی ہوں میں. انشا جی میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ مطلب سپورٹ کیجیے جو لڑکیاں ہیں, مطلب جو اسپائنل کارڈ سے سفر کر رہی ہیں. جی, ہمارا مطلب میں ایک ہے, لیکن وہ اتنا کچھ نہیں کر رہی ہے, لیکن مجھے آپ سے بہت ہوپ ہے. جی, تھینک یو. کیونکہ آپ نے کیا بھی ہے, جی, اور آپ پروو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے, کیونکہ آپ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے. جی جی. اور راجندر جی آپ کا سوال ہم نہیں سمجھ پا رہے. آپ سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بڑا مختصر رہتا ہے. میں انشاء اللہ سے یہ کہوں گا کہ آپ انکریج کیجئے. بہت بہت شکریہ ہمیں فون کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشا وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں جو لڑکیاں ہیں, جو لڑکیاں کھیلنا چاہتی ہیں, خاص کر باسکٹ بال پلیئر ہیں ویل چیئر پر, انہیں آپ انکریج کریں. یہاں پر ایک اور کالر ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہلو ہلو, سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیجیے آپ پلیز. اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کا والیوم بند کر لیجیے پلیز. میں دوسرے کمرے میں ہوں. جی, اب سوال پوچھیں آپ پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ پوری ٹیم اور کھیل اور کھلاڑی کو ہماری طرف سے مبارکباد. بہت بہت شکریہ. جو آج یہ پلیئر لائے ہیں یہ ہماری اسٹیٹ کے ایسٹس ہیں. بہت بہت سو مچ. آج کیونکہ انشا جی جی اور دانش جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ پریکٹس ان کو یہ کیسے جو پریکٹس گراؤنڈ ہے ادھر تک یہ کیسے پہنچ رہے تھے؟ بہت بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے. جواب سن لیجیے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے کورٹ تک پہنچتے کیسے تھے؟ مطلب ہاؤ یو ریچ ٹو دیٹ کورٹ, جہاں پر آپ پریکٹس کرتے ہیں یا جہاں پر آپ اپنی ٹیم تیار کرتے ہیں, اس کورٹ تک پہنچنے کے لیے, بیکاز آپ نے کہا وی ایم ایس میں ایک ہی کورٹ ہے جہاں سے آپ پریکٹس کرتے ہیں. سر ہمیں وی ایم سی ہیلپ کر لیتا, وہ کیمپس پرووائڈ کر لیتا, ویل چیئر باسکٹ بال فیڈریشن آف انڈیا وہ کیمپس پرووائڈ کرتا ہے. ایسے ریگولر یہاں ان کشمیر کہیں پہ ہم پریکٹس کرنے نہیں جا پاتے, ہمیں گھر پہ ہی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسا کورٹ نہیں بنا ہے ہمارے لیے, وی ایم ایس میں ہی ہے.
تو وہی ہمیں سپورٹ کر لیتے ہیں. اور اگر کسی کو بھی پریکٹس کرنی ہے, آج کل آن لائن سیشنز یہ سب ہو جائے, گھر پہ بھی پریکٹس ہو سکتی ہے. اٹس ناٹ کہ نہیں ہے اویلیبل تو نہیں ہوگی, پریکٹس گھر پہ بھی ہو سکتی ہے. اس پر ہم اور بات کریں گے. دانش سے جاننا چاہیں گے, دانش آپ نے باسکٹ بال کھیلا, نیشنلز کھیلے آپ نے, اس کے علاوہ آپ نے باڈی بلڈنگ بھی کری ہے. اس کے بارے میں بتائیے, اس کا شوق کیسے آیا؟ ایکچولی باڈی بلڈنگ کا تو میرے کو بچپن سے ہی شوق تھا, فٹنس کا بچپن سے ہی شوق تھا, کیونکہ میں اٹھا بیٹھا ہوں نارمل پرسنس کے ساتھ, تو مجھے کبھی بھی ایسا لگا نہیں کہ آئی ایم ڈفرینٹ پرسن. بٹ کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں, وہ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ نو یو آر ناٹ پارٹ آف سوسائٹی. کبھی کبھار برا بھی لگتا ہے, بٹ ان کو میں مد نظر مطلب ان چیزوں کو میں غور نہیں کرتا تھا. تو باڈی بلڈنگ کا لائک آلموسٹ جب سے میں نے کالج جوائن کیا تب سے شوق ہو گیا تھا. تو فٹنس کا بھی ماشاء اللہ میں ٹھیک ٹھاک اپنا خیال رکھتا تھا. بٹ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا 2019 میں کچھ ہیلتھ ایشوز ہوئے تھے, تو اس کے فوراً بعد میں نے وی ایم ایس جوائن کیا. اٹ از بیکاز آف وی ایم ایس آئی پلیڈ نیشنل. تو ریسنٹلی اسی سال WBFI کی طرف سے بھی ایک ایونٹ آرگنائز ہوا, دیٹ واز آن لائن. تو اس میں کیٹیگریز تھی, کچھ کیٹیگریز رکھی تھی انہوں نے. اس میں آرٹ کا رکھا تھا, اس میں فٹنس کا رکھا تھا انہوں نے, اور اس میں کوئز کا رکھا تھا. تو جتنے بھی ہمارے میل باسکٹ بال ایز ویل ایز فیمیل جو ٹیم ہے ہماری جموں کشمیر کی, آلموسٹ سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. سو آئی چوز دا فٹنس کیٹیگری. تو پہلے تو ہمارا نیشنل لیولس پہ کچھ ویڈیو کریٹ کرنا تھا, سلیکشن ہونی تھی اس پہ. سو لکیلی آئی گاٹ سلیکٹڈ فار نیشنلز ان فٹنس کیٹیگری آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو ایک اور بندہ بارہمولہ سائڈ سے بھی ان کی بھی سلیکشن ہو گئی تھی. تو فائنلی اب نیشنل کھیلنے جانا تھا, وہ بھی آن لائن ہی ویڈیو کریٹ کرنا تھا. تو وہ 2 منٹ کا ویڈیو بنانا تھا. تو الٹیمیٹلی پھر نیشنلز کے لیے وہ بھی ویڈیو ہم نے بنایا. تو لکیلی جو ہمارا زون تھا نارتھ زون, ہم اس میں فرسٹ آئے. تو اینڈ اللہ کے فضل سے آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن دیر. ماشاء اللہ, بہت بہت بڑھیا, بہت بہت مبارک آپ کو اس فرسٹ پلیس کے لیے. انشا مختصراً جاننا چاہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بڑا مختصر سا ہوتا ہے, اگر کوئی بچی جو باسکٹ بال کھیلنا چاہتی ہے, جو ویل چیئر پر ہے, اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں, وہ آپ سے کیسے مل سکتی ہیں؟ یا کچھ بچے جو میل باسکٹ بال ویل چیئر باسکٹ بال پلیئرز بننا چاہتے ہیں, وہ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ وہ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹا, میرے ٹویٹر پہ میرا سیم نیم ہے وہاں پہ, انشا بشیر ریئل آن انسٹا. اور وہ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں inshabashir@gmail.com. کسی بھی طرح سے وہ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ان کو میرے سپورٹ کی ضرورت ہے, میری کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور میرے سے بڑھ کر ان کو وی ایم ایس بھی مدد کر سکتا ہے, وہ بھی ان کو مجھ سے ملا سکتا ہے. یہاں ان کشمیر ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ ویل چیئر باسکٹ بال کی پریکٹس ہوتی ہے, اور جو ہماری ہیلپ کر لیتے وہی ہماری ایسوسیشن ہے. تو ان کو کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, اگر ان میں ٹیلنٹ ہے وہ ان میں دیکھیں گے تو وہ ان کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کوئی میسج دانش دینا چاہیں گے سبھی دیکھنے والوں کے لیے؟ میری میسج یہی رہے گی, جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں, دوز گائز ہو آر ڈسیبل, جن کو لگتا ہے کہ وہ آر ناٹ پارٹ آف سوسائٹی, نہیں, ویسا کچھ بھی نہیں ہے. بس اللہ کے فضل سے آپ کو ایک ول پاور ہونی چاہیے کچھ کرنے کی, کچھ دکھانے کی. تو انشاءاللہ جب ہم ایسا سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس ول کم انشاءاللہ. کوئی مختصر سا میسج؟ ہاں, نیور گیو اپ, نیور ایور گیو اپ. زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں, اپس ڈاؤنس آ جاتے ہیں لائف میں, پر گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس میں, پلیز نیور ایور گیو اپ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا یہاں آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر جو بات دانش نے کہی کہ ڈسیبلٹی, میں اسے ڈسیبلٹی نہیں کہتا, میں اسے اسپیشل ایبلٹیز کہتا ہوں, پرسن ود اسپیشل ایبلٹیز. یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کے پاس یہ اسپیشل ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے, کیونکہ اگر میں سوچوں میں نہیں کر پاؤں گا. یہ انہی میں ہمت ہے جو یہ کر کے دکھاتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ نے پسند فرمائی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت کہ آپ خوش رہیں گے, دوسروں کو خوش رکھیں گے, کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے. پروگرام جاری ہے, آئیے واپس چلتے ہیں عمران بشیر کے پاس. شکریہ تبریز مدنی. تو ناظرین یہ تھے آج کے ہمارے مہمان, اسپیشلی ایبل سپورٹس پرسنس, اور ساتھ ساتھ تبریز کا بھی شکریہ کریں گے. اور اسی گفتگو کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اگلے شمارے تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.